اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفاها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ اور وقال اور کہنے لگی نسوة کون؟ عورتیں۔ وقال نسوة عورتیں کہنے لگی فی المدینتی کہاں؟ شہر میں، ٹھیک ہے۔ امرأۃ العزیزی بادشاہ کی بیوی تراودو فتاہا عن نفسی اپنے جوان کو پھسلاتی ہے، عن نفسی اس کے نفس سے۔ جوان یعنی کیا اسے کہتے ہیں؟ غلام، لڑکا، ٹھیک ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے خریدا تھا نا غلام سمجھ کر کے، تو اس لیے یہاں پر فتاحہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جوان۔ جوان سے مراد کیا ہے؟ لڑکا۔ تو جب اس واقعے کو، کون سا واقعہ؟ جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ ہے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اور عورتیں کو تو جانتی ہو تم لوگ، عورتیں کہاں چھپانے والی ہیں؟ آج کل کے بھی عورتیں کے یہ حال ہے، کوئی واقعہ ہو جانا ہے عورت کو بہت فکر رہتی ہے، بہت بات کرے گی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے کی بھی جو عورتیں انہیں جب اس واقعے کو سنا تو ملامت کرنے لگی بادشاہ کی بیوی سے کہ یار وہ بادشاہ کی بیوی عزیز مصر، مصر کے بادشاہ ہے نا، وزیر خزانہ، اس کی بیوی اور ایک غلام سے اس طرح کی حرکت کرے۔ تو پورے شہر میں عورتوں کے درمیان چیوی گوئیاں ہونے لگی، ٹھیک ہے، ملامت کرنے لگے ان کو، بادشاہ کی بیوی کو۔ اسی کو کہا کہ وقال نسوۃ اور عورتیں فی المدینہ شہر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، امرأۃ العزیزی کہ بادشاہ کی بیوی تراود فتاہا اپنے جوان کو پھسلاتی ہے، عن نفسی اس کے نفس سے، قد شغفاہا حبا اس کے دل میں، ٹھیک ہے، حبا حبن محبت نے، شغفا قد شغفا جگہ پکڑ لی ہے، یا یوں کہہ لو کہ اس کے دل میں محبت گھس گئی ہے۔ کس کی محبت؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کہاں گھس گئی ہے؟ کہاں گھس گئی ہے؟ زلیخا کے دل میں۔ انا لنراہ فی ضلال مبین۔ اب دیکھو عورتیں جو ہیں وہ آپس میں بہت سارے باتیں کرتی ہیں، لیکن قرآن نے ساری باتوں کو نقل نہیں کیا، بس صرف اشارہ کر دیا کہ عورتوں کے درمیان چیوی گوئیاں ہونے لگی۔ اس کا مطلب سمجھ لو کہ عورتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے سو نہیں۔ اب ان چیزوں کو تو کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بس اشارہ کر دیا۔ تو اپنے زمانہ کی عورتوں کو دیکھ لو، کوئی واقعہ چھوٹا سا واقعہ پیش آ جائے، اب اس کے بعد دیکھو نا تیر کے تار کر دیتی ہے، نہیں، جو ہوا وہ بھی، اور جو نہیں ہوا اور جو سوچا بھی نہیں تھا کرنے والے نے جس چیز کو سوچا بھی نہیں تھا اس سے بھی دور تک جاتی ہے اور آپس میں باتیں کرتی ہے۔ اب کیا کیا باتیں کرتی ہوں گی تم خود سوچ لو۔ مصر کے اندر اللہ نے صرف اشارہ کر دیا کہ عورتوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی اور بادشاہ کے بیوی کو ملامت کرنے لگی۔ انا لنراہا کہنے لگی بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ زلیخا۔ بے شک ہم لوگ عورتیں کہتی ہیں نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، سری غلطی میں، خطا میں، غلطی ہے، خطا ہے، گمراہی کی بات ہے، سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہر ایک چیز اس کے پاس موجود ہے نا، وہ چیز رہتے ہوئے، اور عام طور سے بادشاہ ہوتے خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی جو چاہتی ہے وہ کس سے؟ غلام سے، ایک نوکر سے، سمجھ رہے ہو نا۔ ان کو کیا پتا؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا نام ہے، وہ کتنے خوبصورت ہیں، کس حیثیت کا مالک ہے، ان باتوں کو تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ بس وہ لوگ اتنا جان رہی تھی کہ بادشاہ نے ایک غلام خریدا تھا جو ان کے یہاں رہتے تھے، ٹھیک ہے، جن کا نام یوسف تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کی جو بیوی ہے اسی غلام سے اپنا خواہش پورا
کرنا چاہتی تھی، اس لیے ملامت کرنے لگی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ اب بادشاہ کی بیوی جو تھی نا زلیخا، بڑی عقل مند تھی، انہوں نے ایک چال چلی۔ کیا کی؟ ایک چال چلی ان عورتوں کو جو عورتیں زلیخا کے متعلق باتیں کر رہی تھی، زلیخا کو ملامت کر رہی تھی، ان عورتوں کو زلیخا نے دعوت دی۔ ٹھیک ہے، دعوت دینے کے بعد ایک مجلس قائم کی، اس مجلس میں بٹھا دیا سب کو، اور بٹھانے کے بعد کھانا کھلاتے ہوئے اخیر میں ان کے ہاتھ میں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ایک سیب دے دیا ہر ایک کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور چاقو تھما دی، سمجھ رہے ہو، اور کہنے لگی کہ تم اسے کاٹ کاٹ کر کے کھاؤ۔ بظاہر ان عورتوں کو بھی نہیں پتا کیا ہونے والا، یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے، نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا ہے، بس صرف وہ اپنے دل میں یہ بات رکھ رہی ہے کہ چھری جو ہے، چاقو جو ہے ان کے ہاتھوں میں میں نے کیوں دیے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ لوگ ملامت کر رہی تھی نا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دیکھو جس چیز کے لیے تم ملامت کر رہے تھے اس چیز کو تم ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھو، ابھی پتہ چلاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کر دی، ان کے ہاتھوں میں ایک سیب دے دیا، ایک سے، اور کہا کاٹ کاٹ کر کے کھاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر تھے، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا اس مجلس سے گزر جائیں، آپ اس مجلس سے گزر جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چال چل رہی ہے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نہیں گزرتے، کاٹ کاٹ کر کے کھا رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ بھائی بھائی جب دیکھا نا ان عورتوں نے، سمجھ رہے ہو، دیکھا تو یوں دیکھتے رہ گئی، اب دیکھتے رہی تو وہ سیب کیا کاٹے گی، وہ تو اپنے ہاتھ کو کاٹ لی، اور کہنے لگی دیکھتے ہوئے کہ ما ھذا بشر، کیا یہ انسان ہے، انسان ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی ہے، یہ انسان ہو سکتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، کوئی کیا ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ، اتنا حسین و جمیل۔ میں نے بتایا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ پوری دنیا کی جو خوبصورتی ہے نا، آدھی خوبصورتی کن کو دے دی، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آدھی خوبصورتی کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، نہیں سمجھیے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب 1 کروڑ روپیہ میں سے 50 لاکھ روپیہ ایک آدمی کو دے دیا جائے، اور 50 لاکھ روپیہ کو پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے، کتنا ہوگا، 54-58 بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پیسے کو بھی اور ٹکڑا کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے ایک دم تھوڑی سی جو ہے خوبصورتی ملی ہے، اس میں بھی کسی اچھے انسان کو دیکھتے بڑے خوبصورت انسان کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، تو وہ یوسف ہے نا، جن کو آدھی خوبصورتی دی وہ کتنے خوبصورت ہوگی، تو یہ دیکھنے لگی نا، تو دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ زلیخا کو موقع مل گیا نا، کہنے لگے دیکھ لی، ملامت کر رہی تھی مجھے، ابھی تم نے اپنے ہاتھوں کو کیسے کاٹ لیا، بتاؤ ذرا سا، صرف یوسف یہاں سے گزر گئے ہے کہ نہیں، اور تم لوگ دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں کو تم نے کاٹ لیا، کیا بات بنی، اور ملامت کرو گے۔ دیکھ لو کہ جس کے پیچھے میں دیوانی تھی وہ کتنے حسین و جمیل ہے، کتنی خوبصورت، میں پاگل نہ سمجھ پاتی ہوں تم لوگوں کو، میں بیوقوف ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، بس جب رأینہ کون سے گا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، بس جب ان عورتوں نے رأینہ دیکھا، کن کو دیکھا، یوسف علیہ السلام گزرتے ہوئے، اکبرنہ، تو کیا ہو گئی وہ لوگ، حیران ہو گئی ان کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، اکبرنہ ان سے کیا ہو گئی، حیران ہو گئی، ششدر ہو گئی، وقطعن ایدیہن، اور نتاؤ اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے دھیان ادھر ادھر چلا گیا تو اچانک ہاتھ ہی کٹ گیا، ایسا ہوتا ہے،
سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی، ٹھیک ہے. وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، کیا یہ انسان ہے؟ نہیں، اتنی خوبصورت حسین و جمیل دیکھ لے گا آدمی، کیا یہ انسان ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگا ہمیں تو نہیں لگتا یہ انسان ہے، اتنا خوبصورت انسان تو ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم، معزز فرشتہ، مکرم فرشتہ. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، جب یہ واقعہ دیکھا نا زلیخا نے، اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کا ہو گیا، بس بہت مذاق اڑا رہی تھی، بہت ملامت کر رہی تھی. دیکھ لیا نا، یہ وہی ہے، وہی یوسف ہے نا جن پہ میں دیوانی تھی. ٹھیک ہے، کہنے لگی قالت، کہنے لگی فذلکن الذی، بس یہی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے وہ الذی لمتننی فی، جس کے بارے میں لمتننی، تم لوگ، یا ضمیر مجھے ملامت کر رہی تھی. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور یقیناً اب تو جان لی کہ میرا راز تو فاش ہو گیا، راز تو ظاہر ہو گیا. وہ جان گئی کون؟ زلیخا نے، تو کھل کر کے بتا دیا کہ یقیناً میں نے اس کو یعنی یوسف کو بہکایا، پھسلایا، عن نفسہ، ان کے نفس سے، فاستعصم، لیکن یہ معصوم رہے. کون معصوم رہے؟ یوسف علیہ السلام. انہوں نے غلط کام نہیں کیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. دیکھو جب یہ واقعہ ہوا نا، تو وہ جو عورتیں وہاں تھیں نا، یہ ترجمہ نہیں یاد رکھنا، مطلب بیان کر رہا ہوں، وہ جو عورتیں وہاں تھیں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وہ کہنے لگی یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف مان لیں ان کی بات کو، ہے نا، یہ تیری جو ہے پرورش کی ہے، تجھے خدمت کی ہے، تیرا اتنا خیال رکھا ہے نا، اس کی بات کو مان کیوں نہیں لیتی؟ یہ جو کہتی ہے وہ کر کیوں نہیں ڈالتے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کہنے لگی، ساتھ زلیخا بھی کہنے لگی اپنی سہیلیوں سے، سنو اگر یہ بات نہیں مانے گا نا تو کیا کریں گے پتہ ہے؟ اسی کو کہا کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر نہیں کیا، اگر یہ نہیں کیا، لم يفعل ما آمُرُهُ، وہ، ٹھیک ہے، ما آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، آمر فعل امر کا صیغہ، ٹھیک ہے، میں اس کو، وہ ضمیر یوسف کو حکم دیتی ہوں، اگر یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لَيُسْجَنَنَّ، تو کیا ہوگا انجام؟ قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہو جائے گا. کون بے عزت کرائے گا؟ زلیخا کہتی میں کراؤں گی اس کو بے عزت اگر اس نے میری بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یوسف علیہ السلام دیکھنے لگے کہ ان کی سہیلیاں بھی ان کی طرف ہے نا، میرے طرف تو کوئی ہے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر یہی ہے کہ مجھے قید ہی کر دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں جان بوجھ کر نہیں گئے، بلکہ ان کا منشا یہ تھا، ان کی چاہت یہ تھی کہ اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی تھی نا اگر تو میری بات کو مان لے گا تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن نہیں مانے گا تب میں کیا کروں گی؟ قید کر دوں گی اور تو ہو جائے گا بے عزت، لوگوں کے نظروں میں بے عزت. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر کیا ہے؟ قید ہی بہتر ہے. جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، قید خانے میں چلے گئے، ایک روایت کے اندر آتا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے وحی آئی. کیا وحی آئی؟ اے یوسف، اگر تو قید خانہ نہیں مانگتا تو میں تجھے قید میں نہیں ڈالتا. اللہ کی جانب سے وحی آئی، ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ کہتا یا اللہ مجھے اس برائی سے نجات عطا فرما تو میں تجھے نجات عطا کر دیتا، لیکن تو نے قید خانے کو مانگا اس لیے میں نے تجھے قید خانے میں ڈال دیا. کہاں سے آواز آئی؟ اللہ کی جانب سے. اس لیے جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا، بعض مطلب لوگ نہیں کرتے کہ یا اللہ
اس بڑے بیماری سے بہتر تو وہی بیماری تھی، اسی بیماری ہمیں رہنے دیتا، یا اس کے بدلے میں یہ بیماری کو دور کر دے، چھوٹا موٹا وہی بیماری دے دے۔ یہ دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ دعا کیا مانگنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں بیماری سے مکمل شفا عطا فرما، سمجھ رہے ہو نا؟ بہرحال تو اسی کو کہا کہ قال رب السجن، قال کہنے لگے یوسف علیہ السلام رب اے میرے رب، السجن قید، احب بہتر ہے الیہ میرے نزدیک، مما یدعوننی اس سے، یدعوننی جس کے طرف وہ مجھے بلاتی ہے، طرف اس کا ترجمہ کیا؟ الیہ کا، جس کے طرف، ٹھیک ہے؟ یدعوننی، یدعو وہ، ٹھیک ہے؟ یا ضمیر متکلم کا مجھے بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِلَّا اور اگر اصل میں الا کی اصل کیا؟ ان لا تصریف، اور اگر لا، سمجھ رہے ہو نا؟ ان لا و ان لا، اور اگر لا تصریف آپ نہیں پھیرتے، آپ نہیں ہٹاتے، انی مجھ سے، کیا؟ قیدہن ان کے مکر و فریب کو، کن کا مکر و فریب کو؟ زلیخا کے، ٹھیک ہے؟ عورتیں کی، کہتے اسبو الیہن تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، کہ میں اس گناہ سے بچ گیا تو بچنے کے نتیجے میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہمیں جو ہے اس سے بچایا، اگر آپ نہیں بچاتے تو میں ان کی طرف کا ہو جاتا، مائل ہو جاتا، واقم من الجاہلین اور میں جاہلوں میں سے ہو جاتا، جب گناہ کر بیٹھا تو جاہل ہو جاتا، ظاہر سی بات ہے۔ فاستجاب له ربه، پس ان کے رب نے، لہو ان کی، فاستجاب دعا قبول کر لی، فصرف عنہ پس پھیر دیا، عنہ ان سے، کن سے؟ یوسف علیہ السلام سے، قیدہن ان کے مکر و فریب، کن کے مکر و فریب؟ عورتوں کے، ہے نا؟ اور وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ کہتے انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ یعنی اللہ، ٹھیک ہے؟ وہ اور پھر ہوا آ گیا، وہ کیا ترجمہ؟ بے شک وہی، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ڈبل جو ضمیر لائی گئی ہے نا، حسر کے لیے لائی گئی ہے، انہو میں ہوا ضمیر ہے نا، بے شک وہ، پھر ہوا، وہ ڈبل ہے نا، اس کا مطلب حسر ہے، بے شک وہی، ٹھیک ہے؟ سمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے، سمجھ گئے؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھا، بولنا اچھا بولا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، بادشاہ جو تھے وہ ساری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غلطی میری بیوی زلیخا کی ہے، سمجھ گئے؟ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں تک جیل خانے میں ڈال دیا۔ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام محلے میں رہتے تو چرچا ہوتی رہتی اور بات اور زیادہ ہوتی، عام طور سے ایسا ہوتا ہے نہیں، تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو یہاں سے دور کر دیا گیا کچھ دنوں کے لیے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ہوا ہے جو پورے مصر شہر میں پھیلا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ ثم بدا لهم، پھر ان کے دل میں خیال آیا، ٹھیک ہے؟ من بعد ما رأوا الآیات، نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، نشانیاں کون سی نشانیاں؟ یہ جو ایک لڑکے نے گواہی دی تھی اور بھی حال و احوال سے پتہ چلا کہ ساری غلطیاں کس کی ہیں؟ زلیخا کی ہیں، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کر دیا، لیسجننہ ان کو قید کر دیا، حتی حین ایک مدت تک، ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ بند کر دی۔ وقال نسوۃ، اور عورتیں کہنے لگی، فی المدینہ، کہاں؟ شہر میں، امرأۃ العزیز، کہ بادشاہ کی بیوی، تراود پھسلاتی ہے، فتاہا اپنے جوان کو، عن نفسی ان کے نفس سے، قد شغفاہا حبا
ان کے دل میں، ہاضمی کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ ترجمہ اس کا یہ ہے اس کو محبت گھس گئی. کیا مطلب؟ تو یہی ترجمہ کرنا پڑے گا. دیکھو میں نے بتایا تھا کہ عربی کا کوئی لفظ ہے وہ لکھا جاتا ہے اپنے قاعدے کے حساب سے، اور ترجمہ ہم کو کرنا ہے اپنے حساب سے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح سے اگر کوئی اردو کا جملہ ہے اور عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو ہم عربی کے حساب سے کریں گے، ٹھیک ہے. تو قد شغفاہا حبا، ان کو محبت گھس گئی. کیا مطلب؟ اس لیے ترجمہ کا کہ اپنے طرف سے بڑھا کے ترجمہ کیے. ہا ضمیر کا جو مرجع ہے اس کو، ٹھیک ہے، ان کے دل میں، ان کے دل میں، زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت گھس گئی، ٹھیک ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو، ہم لنراہا، نراہا، نرا، ہم اس کو، لام تاکید کے لیے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ کس کا کیے؟ ہا ضمیر کا مرجع، ٹھیک ہے. دیکھتے فی ضلال مبین، صریح غلطی میں یا صریح گمراہی میں، دونوں میں سے کوئی ترجمہ. فلما سمعت بمکرہن، پس جب وہ سنی، سمعت وہ سنی یعنی زلیخا، بمکرہن ان کے مکر کو، کن کے مکر کو؟ عورتوں کے مکر کو. ارسلت الیہن، تو وہ بھیجی، الیہن ان کی طرف، بلا بھیجی، ان کی طرف بلا بھیجی. وَآتَدَتْ لَهُنَّ، وَآتَدَتْ اور تیار کی، لہن ان کے واسطے، متکان ایک مجلس. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، وَآتَتْ اور دی، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، پہلے منہن کا ترجمہ، ان میں سے یعنی ان عورتوں میں سے، كُلَّ وَاحِدٍ ہر ایک کو، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیا دی؟ سکینن، چھری. وقالت اور کہی، اخرج نکل، علیہن ان کے پاس سے، ٹھیک. فلما رأینہ، پس جب، رأینہ انہوں نے دیکھا، ہو ان کو، کن کو؟ یوسف کو. اکبرنہ، کیا ہوا؟ ششدر رہ گئی، ان کو دیکھ کر اس سے، وہ ضمیر کا ترجمہ اس سے کیا رہ گئی؟ حیران ہو گئی، ششدر رہ گئی. وقطعن ایدیہن اور کاٹ لی، وقطعن کاٹ لی، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو. وقلن اور کہنے لگی، حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، کیا یہ انسان ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم، ایک معزز فرشتہ. قالت کہنے لگی، فذلکن الذی، ٹھیک ہے، یہی ہے، کن الذی، ٹھیک ہے، تم لوگ، الذی لمتننی، جس کے متعلق، فی کی ترجمہ، ٹھیک ہے، جو الذی سے موصول ہے نا، یہ ہی ضمیر ادھر ہی لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس کے متعلق، لمتننی تم لوگ، لمتن تم لوگ، یا ضمیر مجھے ملامت کر رہی تھی، ثانیہ سو رہی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور یقیناً میں نے ان کو پھسلایا، عن نفس ان کے نفس سے، فاستعصم پس وہ معصوم رہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہیں کیے، ما آمرہ وہ چیز جو میں ان کو حکم دیتی ہوں، لیسجنن تو یقیناً وہ قید کر دیے جائیں گے، ولیکون من الصاغرین اور وہ ہو جائیں گے من الصاغرین بے عزت. قال رب السجن، یوسف علیہ السلام کہنے لگے، رب اے میرے رب، السجن قید، احب زیادہ بہتر ہے، الیہ میرے لیے، مما کے اصل کیا ہے؟ من ما، من اس سے، یدعوننی الیہ، تو ما موصولہ ہے نا، یہ جو الیہ کا جو ضمیر، جو یہ ضمیر ہے کہاں لوٹ رہی؟ ما موصول کی طرف ہے نا، اسی کا ترجمہ میں ملا کر دیا ما کا، ٹھیک ہے، کہ جس کے طرف، سمجھ رہے ہو؟ ما الیہ جو ما ہے نا، دیکھو مما یدعوننی کا اصل کیا ہے؟ من ما یدعوننی، دیکھ رہے ہو؟ تو ما الیہ اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ جس کے طرف، سمجھ گئی؟
من ما اس سے جس کے طرف یدعوننی وہ بلاتی ہے، یا ضمیر کا ترجمہ مجھے، پھر ترجمہ دیکھو، قال کہنے لگی اے میرے رب، السجن قید خانہ حق زیادہ بہتر ہے، الیہ میرے لیے، مما یدعوننی الیہ اس سے جس کے طرف وہ مجھے بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ اور اگر لا تصرف آپ نہیں پھیرتے عنی مجھ سے قیدہن ان کے مکر کو، اسب الیہن تو میں مائل ہو جاتا ان کی طرف، واکم من الجاہلین اور میں ہو جاتا جاہلوں میں سے، فاستجاب لہ ربہ پس ان کے رب نے لہو ان کی دعا قبول کر لی، فصرف عنہ پس پھیر دیا عنہ ان سے قیدہن ان کے مکر کو، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، ثم بدا لہم پھر خیال آیا لہم کہ ان کو، من بعد ما رأوا الآیات نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، لیظننہ تو انہوں نے ان کو قید کر دیا حتی حین ایک مدت تک۔